ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ ہی اندر کا حسن، آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت اس لیے چھپ کر کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپ کر کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مذاق نہ اڑائے۔ بچوں کے اسکول میں نمبر آ جانا، آپ کی ترقی ہو جانا، آپ کا چہرہ خوبصورت ہونا، یہ محض اللہ کا عطا کیا ہوا انعام ہے۔ اسے اپنے فخر کی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اڑاتے پھرو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، بندہ روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو دوسرے کی موجودگی میں کی جائے، اس کے چلے جانے کے بعد تو بس پچھتاوا ہوتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور پھر وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے تھے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل تو لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ کو لگتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولے، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو فوراً نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی لیکن شکر دیر سے کرتے ہیں۔
ہمیں ہر بات میں ہمیشہ خیر ڈھونڈنی چاہیے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے، اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی کچھ دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کر پاتے۔ ہماری اپنی گردن میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں صرف دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لگی رہتی ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی صرف اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو صرف لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، بلکہ عمل کریں۔ بابا جی کہتے تھے، پتر منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، جو تم سے بیزار ہو جائیں انہیں تو اللہ حافظ کہا جاتا ہے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے کام، راز اور قانون کو نہیں سمجھ سکتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کس قدر بہترین ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو، کوئی دوسرا تمہاری وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ خوشیاں ہو یا سکون ہو۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔